اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11ویں جماعت کے دوسرے نثری سبق اپنی مدد آپ، جو کہ سر سید احمد خان کا لکھا ہوا مضمون ہے، اس کی تشریح کا سلسلہ جاری ہے، جس میں اس کا پہلا صفحہ جو کہ کتاب کا صفحہ نمبر 6 ہے، اس کی تشریح اس سے پہلی ویڈیو میں آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب اس سے اگلے والے پیج صفحہ نمبر 7 کی تشریح اس ویڈیو کلپ میں ہم دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر تیسری ویڈیو میں یہ سبق مکمل ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ دیکھیے جی، صفحہ نمبر 7 ہے، اپنی مدد آپ۔ اس میں جب کہ ہر شخص اور کل قوم خود اپنی اندرونی حالتوں سے آپ اپنی اصلاح کر سکتی ہے، تو اس بات کی امید پر بیٹھے رہنا کہ بیرونی زور انسان کی یا قوم کی اصلاح و ترقی کرے، کس قدر افسوس بلکہ نادانی کی بات ہے۔ اصلاح کا معنی ہے درستی، نادانی بے وقوفی۔ وہ شخص در حقیقت غلام نہیں ہے جس کو ایک خدا ناترس نے، جو اس کا ظالم آقا کہلایا جاتا ہے، خرید لیا ہے، یا ایک ظالم اور خود مختار بادشاہ یا گورنمنٹ کی رعیت ہے، عوام ہے، رعایا ہے، بلکہ در حقیقت وہ شخص اصلی غلام ہے جو بد اخلاق جو اخلاقی اقدار کی پرواہ نہیں کرتا، اخلاق سے گرا ہوا ہے، خود غرضی یعنی مفاد پرستی، جہالت اور شرارت کا متی یعنی اپنے جو شریر نفس ہے اس کا فرما بردار ہے، اور اپنی خود غرضی کی غلامی میں مبتلا اور قومی ہمدردی سے بے پرواہ ہے۔ وہ قومیں جو اس طرح دل میں غلام ہیں، وہ بیرونی زوروں سے یعنی عمدہ گورنمنٹ یا عمدہ قومی انتظام سے آزاد نہیں ہو سکتی جب تک کہ غلامی کی یہ دلی حالت دور نہ ہو۔ اصل یہ ہے کہ جب تک انسانوں میں یہ خیال ہے کہ ہماری اصلاح و ترقی گورنمنٹ یا قوم کے عمدہ انتظام پر منحصر ہے، موقوف ہے، یعنی اس کا انحصار عمدہ گورنمنٹ پر ہے، اس وقت تک کوئی مستقل ہمیشہ رہنے والا اور برتاؤ میں آنے کے قابل نتیجہ اصلاح و ترقی کا قوم میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ گو کیسی ہی عمدہ تبدیلیاں گورنمنٹ یا انتظام میں کی جاویں، وہ تبدیلیاں فانوس خیال سے کچھ زیادہ رتبہ نہیں رکھتی۔ فانوس خیال یعنی خیال کا جو شیشہ ہے، جب انسان تخیل میں اپنے سوچ میں کوئی چیزیں سوچتا ہے تو وہ ایک پوری فلم ہوتی ہے، وہ ایک جو کہ انسان کے دماغ کے شیشے پر چلتی ہے، تو اسے یہاں پر اس نے فانوس خیال کہا ہے، یعنی جو خیالی دنیا اس کی ہوتی ہے، جس میں طرح طرح کی تصویریں پھرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھو تو کچھ بھی نہیں۔ اب اس میں 2-3 باتیں اس نے کی ہیں۔ اس نے یہ کہا ہے کہ تب تک کسی بھی قوم کی اصلاح ہو نہیں سکتی جب تک کہ وہ دوسروں کے پر ڈیپینڈ کر کے بیٹھا رہے کہ دوسرے لوگ ہی اس کے لیے آ کے کام کریں۔ تو یہ کہتا ہے کہ اس کام کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کی اصلاح و ترقی ہوگی تو یہ ایک بے وقوفی کی بات ہے۔ اب آگے بات کرتا ہے کہ غلام کون ہے، یعنی جو بد اخلاق ہے، خود غرض ہے، جہالت اور شرارت کا متی ہے، اصل غلام وہ ہے، حقیقی غلام وہ ہے۔ حقیقی غلام وہ نہیں ہے کہ جو جسمانی طور پر کسی کی قید میں ہے، بلکہ وہ ہے جو ذہنی اعتبار سے کسی کی قید میں ہے۔ آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ انسان کی قومی ترقی کی نسبت ہم لوگوں کے یہ خیال ہے کہ کوئی خضر ملے، گورنمنٹ فیاض ہو اور ہمارے سب کام کر دے۔ خضر یہاں پر یہ تلمی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، اور یہ رہنما اور رہبر کے لیے تلمی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام
جن کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پر لانا۔ فیاض کا مطلب ہے سخی ہونا۔ اس کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز ہمارے لیے کی جاوے اور ہم خود نہ کریں۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اگر اس کو ہادی اور رہنما بنایا جائے، ہادی راہبر کو کہتے ہیں، تو تمام قوم کی دلی آزادی کو برباد کر دے اور آدمیوں کو انسان پرست بنا دے۔ اب دیکھیں یہ کاہلی کے اندر بھی یہی تقریباً مضمون تھا۔ اب دلی آزادی، جو انسان جو ہے وہ اپنا قلبی اعتبار سے کسی کا غلام نہیں ہے، ذہنی اعتبار سے کسی کا غلام نہیں ہے، لیکن اگر ہم ہر بات میں دوسرے پر ڈیپینڈ کریں گے تو جن انسانوں سے ہماری کچھ امیدیں وابستہ ہوں گی، ہم ان کی پرستش کریں گے۔ ہم ان کے سامنے حق بات نہیں کہہ سکتے، جو وہ کہیں گے ہم اس پر ہی آمین کہیں گے۔ تو اس طریقے سے دلی آزادی جو ہے وہ برباد ہو جائے گی، دلی قوہ جو ہے وہ برباد ہو جائیں گے اور انسان پرست ہو جائے گا کہ انسان کی پرستش کرنا شروع کر دے گا، جس سے اسے اپنا مطلب براری کرنی ہوگی، اس کے سامنے وہ جھکے گا۔ حقیقت میں ایسا ہونا قوت کی پرستش ہے، اور اس کے نتائج پرستش پوجا نتائج انسان کو ایسا ہی حقیر بنا دیتے ہیں، حقیر جسے حقارت سے دیکھا جائے، بہت ہی کم تر، جیسے کہ صرف دولت کی پرستش سے انسان حقیر و ذلیل ہو جاتا ہے، حقیر، کمتر، ذلیل، بے عزت۔ بڑا سچا مسئلہ اور نہایت مضبوط، جس سے زیادہ دنیا کی معزز قوموں نے عزت پائی ہے، وہ اپنی آپ مدد کرنا ہے۔ جس وقت لوگ اس کو اچھی طرح سمجھیں گے اور کام میں لاویں گے تو پھر خضر کو ڈھونڈنا بھول جائیں گے۔ اوروں پر بھروسے اور اپنی مدد آپ، یہ دونوں اصول ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے اور پہلا خود انسان کو۔ اب یہاں سمجھیں کہ پچھلا کون سا ہے اور پہلا کون سا ہے۔ یہاں پر جو دو اصول بیان کیے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ایک یہ ہے اوروں پر بھروسہ کرنا ایک، اور دوسرا ہے اپنی مدد آپ۔ اب اس میں اس نے کہا ہے کہ پچھلا جو ہے وہ انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یہ پہلا ہے، اور یہ پچھلا ہے۔ اپنی مدد آپ کرنا، انسان کے اندر جتنی برائیاں ہوتی ہیں ان کو وہ ختم کر دیتا ہے، خود وہ محنت پسند ہو جاتا ہے اور تن آسانی ختم ہو جاتی ہے، کاہلی ختم کر دیتا ہے، کیونکہ کاہلی اور تن آسانی بہت ساری برائیوں کو جنم دیتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے پچھلا انسان کی بدیوں کو برباد کرتا ہے، یعنی اپنی مدد آپ، یہ ہے پچھلا۔ دو اصول جو بیان کیے ہیں یہ انسان کی بدیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور پہلا خود انسان کو، پہلا کیا ہے اوروں پر بھروسہ، یہ خود انسان کو برباد کر دیتا ہے، یعنی اس کے جتنی بھی قوہ عقلی اور قوہ قلبی ہوتے ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کو ہی برباد کر دیتا ہے دوسروں پر بھروسہ کرنا۔ قومی انتظام یا عمدہ قوانین کے اجرا کی خواہش، اجرا جاری کرنا، یہ بھی ایک قدیمی غلط خیال ہے، یعنی یہ کرنا کہ قومی انتظام ہو، پوری قوم کا بہت ہی عمدہ قوانین بن جائے تو پھر وہ قوم ترقی کر جائے گی، اور یہ ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے، یہ قانون ہونا چاہیے۔ تو کہتے ہیں یہ ایک پرانا خیال، نیا نہیں ہے، پرانا ہے، لیکن یہ غلط خیال ہے۔ سچا اصول وہ ہے جو ولیم ڈراگن نے ڈبلن کی نمائش گاہ دستکاری میں کہا تھا، جو ایک بڑا خیر خواہ آئرلینڈ کا تھا، یعنی اس کا خیر خواہ تھا۔ اس نے کہا کہ جس وقت میں آزادی کا لفظ سنتا ہوں اسی وقت مجھ کو میرا ملک اور میرے شہر کے باشندے یاد آتے ہیں۔ ہم اپنی آزادی کے لیے بہت سی باتیں سنتے آئے ہیں، مگر میرے دل میں بہت بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ اس کا انحصار ہمارے اوپر ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور اسی طریقے سے ہماری جو محنت ہے یہ بھی ہمارے اپنے بس میں ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جائیں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں تو اس سے زیادہ ہم کو کوئی موقع یا آئندہ کی قوی توقع اپنی بہتری کے لیے نہیں ہے۔ اپنی جو بہتری ہے اور ترقی ہے وہ کس پر ہے؟ وہ ہے محنت پر، اور اپنی جو قوتیں ہیں اللہ نے دی ان کو ٹھیک طرح سے استعمال کرنا۔
استقلال مستقل مزاجی اور محنت کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل، غلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ یہ جو استقلال ہے، استقامت ہے، یہ جو ہے وہ کامیابی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اپنے ایک دلی ولولے اور محنت سے کام کیے جائیں گے تو مجھے پورا یقین ہے کہ تھوڑے زمانے میں ہماری حالت بھی ایک عمدہ قوم کی مانند آرام و خوشی اور آزادی کی ہو جائے گی۔ انسان کی اگلی پشتوں کے حالات پر خیال کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی موجودہ حالت انسانوں کے نسل در نسل کام کرنے، نسل در نسل کے کاموں سے حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ نسل در نسل یعنی پشت در پشت۔ اب یہ صفحہ نمبر 7 ہم نے پڑھا ہے، اب اس کے حوالہ جات دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ جو پہلا حوالہ آپ نے پہلے لکھا ہوا ہے، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اس کا مرکزی خیال ہے، یہ مرکزی نقطہ ہے اس کے مضمون کا۔ تو یہ آیت ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، یہ آیت جو ہے یہ زبر نہیں ہے یہاں پر، یہ زیر ہے، ما بانفسہم۔ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو یہ حوالہ اس میں جو کوئی بھی پیرا آئے تو یہ تو آپ اس میں لازمی لکھیں گے۔ اب اس صفحے میں اگر آپ دیکھیں تو اس صفحہ پر جو انہوں نے باتیں کی ہیں کہ ہمیں خود اپنی مشکلوں کو آسان کرنا ہوگا، اپنی ترقی کے لیے خود محنت کرنا پڑے گی، تو وہاں پر آپ اس شعر کو ایڈ کر سکتے ہیں، تم ہی اپنی مشکل کو آسان کرو گے، تم ہی درد کا اپنے درما کرو گے، یعنی اپنے درد کا علاج جو ہے وہ خود تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ تو یہ حوالہ آپ اس میں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جو اس نے کہا ہے کہ وہ جو دلی طور پر کسی کا غلام ہے، جسمانی طور پر جو غلام ہے وہ اصل غلام نہیں ہے، جو اپنے ذہن و قلب سے، اپنے دل اور دماغ سے کسی کا غلام ہو چکا ہے، یعنی اپنی وہ سوچ اور سمجھ سے کام لے کر خود محنت نہیں کرتا، اپنی مدد آپ نہیں کرتا، دوسرے کے سہارے پر رہتا ہے، تو وہ اصل غلام ہے۔ تو علامہ اقبال کا یہ شعر یہاں پر آپ ایڈ کریں گے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبریل نے، جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول۔ تو یہ شعر آپ لکھیں گے۔ اب اس میں یہ ہے کہ جو ہم یہ چاہتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی خضر ملے، کوئی ہمارے لیے کام کر دے، ہماری جو حکومت ہے وہ فیاض ہونی چاہیے، تو یہ ساری جو باتیں ہیں اس کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے ترقی نہیں ہو سکتی، اس طریقے سے دن بدل نہیں سکتے ہیں۔ بدلیں گے کیسے؟ کہ ہم خود اپنے حصے کا کام کریں، ہم حکومت کی طرف نہیں دیکھیں، لوگوں کی طرف نہیں دیکھیں، جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، تو اس سے بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا۔ احمد فراز کا یہ شعر ہے کہ شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، یعنی اگر ہم اعتراضات ہی کرتے رہیں گے، شکوہ اور شکایت ہی کرتے رہیں گے تو ظلمت شب کبھی بھی نور سحر میں بدلنے والی نہیں ہے، وہ رات کی تاریکی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس سے بہتر تھا کہ ہم بیٹھ کے شکوہ اور شکایت کرنے سے اپنے حصے کی کوئی شمع جلا دیتے، تو اس سے کم از کم ظلمت شب میں کچھ نہ کچھ تو فرق آتا، رات کا کچھ اندھیرا جو ہے وہ چھٹ جاتا اور اس میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روشنی ہو جاتی۔ تو شکوائے ظلمت شب سے کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو یہ والا حوالہ آپ یہاں پر ایڈ کریں گے۔ اب اس میں جو اب دیکھیں جو آخری پیرا ہے جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ آزادی حاصل کیسے کی جا سکتی ہے، یہ ہم پر اپنے اوپر منحصر ہے۔ تو ان باتوں میں جو آپ لکھیں گے کہ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو یہ جو ذوق یقین ہے، آپ دیکھیں اس میں جو اس نے کہا ہے، یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 7 کا، اگر نیچے سے اوپر کو جائیں 1 2 3
اور چوتھی سطر میں اس نے کہا میں یقین کرتا ہوں کہ اگر ہم محنت کیے جاویں اور اپنی قوتوں کو ٹھیک طور پر استعمال کریں، یا اس سے جو پہلی سطر ہے یعنی آخری پیرے کی جو دوسری سطر ہے، مگر میرے دل میں بڑا مضبوط یقین ہے کہ ہماری محنت، ہماری آزادی ہمارے اوپر منحصر ہے۔ تو یہ یقین کی بات کی ہے کہ اگر ہم یقین کے ساتھ محنت کریں تو آزادی بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہم ترقی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یقین جو ہے یہ ایسا سرمایہ ہے، تو یقین کامل جو ہے یہ ایسا ہمارے مشکل حالات سے نکالنے کے لیے ہمارا خضر راہ ہے۔ تو یہاں پر لکھیں گے کہ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے۔ تو یہ علامہ اقبال کا شعر ہے یقین کے حوالے سے، تو یہ آپ اس میں یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ حوالہ جات اور محنت والے حوالہ جات جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ تو یہ حوالہ جات اس میں محنت کے حوالے سے جو حوالہ جات ہے وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے۔ اور جو کاہلی کا مرکزی خیال ہے جو آپ نے 9th میں پڑھا تھا تو وہ بھی آپ اس میں لکھیں گے۔ اس میں حدیث بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، الکاسب حبیب اللہ، اور پھر اس میں لیس للانسان الا ما سعی، یہ آیت مقدسہ بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ کچھ حوالہ جات تو میں نے یہ سلائیڈ کی صورت میں آپ کے سامنے ہے، کچھ میں ویسے بھی بول رہا ہوں، تو یہ بھی آپ ویڈیو سے سن کر اسے لکھ سکتے ہیں۔ یعنی اس میں الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے، لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے آپ اس میں یہ بھی لکھ سکتے ہیں کہ راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے۔ اگر آپ یہی سوچتے رہیں کہ یہ مشکلات میں سے کوئی راستہ نکل آئے تو صرف سوچنے سے نہیں نکلتا، تو شاعر نے کہا راستہ سوچتے رہنے سے کدھر بنتا ہے، سر میں سودا ہو تو دیوار میں در بنتا ہے۔ اگر دل کے اندر، سر کے اندر، دماغ کے اندر یہ جنون ہو، جوش ہو، ولولہ ہو اپنی مدد آپ کا، تو پھر دیوار میں بھی دروازہ در بن جاتا ہے، دیوار میں بھی راستہ بن جاتا ہے۔ مشکل کا سامنا ہو تو ہمت نہ ہاریے، ہمت ہے شرط صاحب ہمت سے کیا نہ ہو۔ یا پھر پہلے بھی میں نے شعر بولا ہے، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، تھکیں جو پاؤں تو چل سر کے بل نہ ٹھہر آتش، گلے مراد ہے منزل میں خار راہ میں ہے۔ یعنی یہ مشکلات جو ہیں یہ صرف اور صرف راستے میں ہے، اور منظر پر جو ہے وہ نصب العین کا پھول آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ صفحہ نمبر 7 کی تشریح مکمل ہوئی۔ اب اس کا صفحہ نمبر 8 ہے جو کہ اس سبق کا آخری صفحہ ہوگا۔ اس سے اگلے والی ویڈیو میں ہم اس آخری صفحے کا، اس سبق کے آخری صفحے کی تشریح دیکھیں گے۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ والسلام، اللہ حافظ۔